بات کر رہے تھے جنگ و جدال کے حوالے سے آپا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے سے جنگ سے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے ہمیں. تو ذرا ماہ رجب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ ہمیں یہ وہ لڑائی جھگڑا جو ہے کیا وہ صرف تلوار بندوق اور میزائلوں والا ہو وہی بنا ہے یا ویسے بھی گھروں میں پیار بہن بھائیوں سے بیوی سے ماں باپ سے دوستوں سے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ذرا اس بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے. بڑی خوبصورت مناسبت آپ نے جنگ و جدال کو گھریلو جھگڑوں کے ساتھ دی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی فطرت میں امن کی خواہش موجود ہے. بے شک اب عرب جیسے اس طرح سے کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کے اعضاء کو اپنے گلے میں ڈالتے تھے. اتنے خونخوار وحشی لوگ وہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ ماہ وہ آرام اور سکون اور امن سے گزارے. اس کے لیے انہوں نے یہ 4 مہینے جو آقا صاحب فرما رہے تھے رجب ذیقعد ذوالحج اور محرم کو محترم مہینے قرار دے کر جنگ و جدال پر پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ ہم اس میں نہ تلوار نکالیں گے نہ کسی سے بدلہ لیں گے نہ لہو بہائیں گے. تو یہ امن کی جو مطلب خواہش ہے یہ اس وقت سے عام الفیل سے لیں اس کے آگے پھر بعثت اور پھر ہجری کا جو سلسلہ ہے اس تمام میں یہ سارے مہینے جو ہے اسی طرح. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. وہ فطرتوں کو دیکھ کے اس طرح سے نہیں ہوا کہ اسلام آیا اور بڑی سختی کے ساتھ جیسے ڈکٹیٹر آتا ہے اور وہ آ کر پچھلی ساری چیزوں کو منسوخ کر کے ایک نیا نظام متعارف کرواتا ہے. اسلام نے انہی چیزوں کو ماڈریٹ کیا فطرتوں کے مطابق. جیسے کعبہ کی جو طواف تھا موجود تھا مگر پہلے بتوں کا طواف ہوتا تھا اور اب روح خدا عشق خدا میں وہی طواف کو اللہ نے تبدیل کر دیا. اسی طرح چیزوں کو تبدیل کیا گیا انسانی فطرت اور اللہ کے حکم کے مطابق. اسی طرح ان مہینوں کو اسی طرح محترم قرار دیا گیا تاکہ کچھ مہینے جنگ و جدال سے الگ ہو کر گزارے جائیں. اب اس میں جو شرعی حوالے سے جو جہاد دفاعی ہے یعنی قتال دفاعی جو ہے وہ آپ پر واجب ہے کیونکہ جب آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ان مہینوں میں خاموش رہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. مگر جہاد ابتدائی یعنی وہ جنگ و جدال جو آپ خود ابتدا جس کی کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. اب جو آپ گھریلو بات کر رہے ہیں تو پورا اسلام ہم نے اسلام کے چہروں کو اپنی مرضی کے وہ دیا ہے. خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا. تو ہمارے ہاں جو اسلام ہے اس کا چہرہ جہاد اور صرف ہم نے مطلب تلوار کو سمجھا ہوا ہے کہ تلوار اٹھانی ہے. حالانکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک بہترین اخلاقیاتی نظام ہے پورا دین. اس میں محبتیں اس میں امن اس میں بھائی چارہ اس میں یہ ہے کہ جو اگر آپ کے سامنے حضرت علی کا طریقہ کار دیکھے تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے یعنی امن کی دعوت دیتے تھے قتال سے پہلے یعنی جہاد سے پہلے حملہ کرنے سے پہلے. حالانکہ معلوم تھا آنے والے کو کہ سوائے فتح اور نصرت کے علی اور کچھ نہیں مطلب ان کے سب کچھ ان کے ہاتھ میں فتح و کامیابی ان کے ہاتھوں میں ہے. مگر اس کے باوجود امن اور سلامتی کا پیغام دین کی صورت میں عطا فرماتے تھے. اس کے بعد اگر وہ شخص دوبارہ سر جھکا دیتا یا اپنی مطلب کمزوری کا اعتراف کر لیتا تو مولا اس کو چھوڑ دیتے. تو یہ امن کے سلسلے جو ہے ہمارے گھروں تک آپ پہنچے ہیں اور گھروں میں جو اخلاقیاتی نظام ہے اس میں اگر آپ حقوق پڑھیں امام زین العابدین کا پورا ایک رسالہ حقوق ہے اس میں 1000 حقوق بیان کیے گئے ہیں انسانوں کے لیے جو ان پر واجب ہے خدا کی طرف سے کہ اس طرح سے آپ نے حقوق یہ نہیں ہوتے کہ کوئی مصیبت یا زنجیر ہے بلکہ یہ ایک خوبصورت معاشرے کا پورا ایک نظام ہے جس میں آپ دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور امن اور بھائی چارے کے ساتھ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانوں کے بھی حقوق لکھے گئے ہیں. بلکہ ٹو سائیڈ ہوتا ہے یہ کہ آپ اگر کسی کے اگر ان کے فرائض اس کے حقوق اس کے حقوق ان کے فرائض تو یہ حقوق و فرائض جب بندہ چیوٹی کا حق بھی سمجھتا ہے کہ اس کے بھی کچھ حقوق مجھ پر ہیں تو ایک پرامن معاشرہ جس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا. اسلام ایسے معاشرے کا خواہاں ہے ایسے امن کا خواہاں ہے. کاش ہم سب اس چیز کو محسوس کریں اور اپنے رسول کی سیرت پر عمل کریں. انجیل میں جو رسول کی علائم بتائے گئے اس میں لکھا ہوا تھا انجیل میں یہ بتایا پیشنگوئی کی گئی تھی کہ جو آئے گا جو آخری نبی آئے گا وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا وہ گلیوں میں چلا کر پکارے گا نہیں وہ بجھتے ہوئے چراغوں کی لو بڑھائے گا بجھائے گا نہیں. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے